قل یا علی 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 کہتا ہے خدا کہتے ہیں نبی ہر قل کی صدا جملہ ہے یہی قل یا علی یا علی یا علی قل یا علی قل یا علی قل یا علی قل یا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں اور ہدایت ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. رجب کا مہینہ منسوب ہے تاجدار حل عطا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات گرامی سے. محترم ناظرین، حضرت شیر خدا اخی رسول ہیں اور تمام غزوات جتنے بھی رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں لڑے گئے، آپ ان ساری جنگوں اور غزوات کے ہیرو بھی ہیں. زوج بطول ہیں اور حسنین کے بابا ہیں، مومنین کے مولا ہیں اور مسلمین کے دلوں کی دھڑکن ہے. حضرت تاجدار حل عطا شیر خدا کے در کے گداں ہیں، ہم انہی کے در سے خیرات مانگتے ہیں. محترم ناظرین، آج مولا کائنات کے مدارج پر، مولا کائنات کی عظمتوں پر، مولا کائنات کے فضائل پر بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عظیم مذہبی رہنما ہیں، مذہبی اسکالر ہیں اور محبین اہل بیت کے جو نوجوان دوست ہیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے مودت اور محبت کرتے ہیں، ان کے رہنما ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ میثم احمد صاحب. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ کے ہمراہ محترم ناظرین فخر السادات پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید امیر حسن شاہ صاحب خوارزمی ماہر قانون دان بھی ہیں اور درگاہ کے سجادہ نشین بھی ہیں، درگاہ عالیہ دینگاہ شریف گجرات کے. میں قبلہ شاہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. علامہ صاحب سے آغاز کرتے ہیں. علامہ صاحب، رجب کا مہینہ، حضرت مولا کائنات کی ولادت 13 رجب کے دن. آپ سے گزارش کروں گا حضرت مولا کائنات کے فضائل پر کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہدایت ٹی وی کے تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس وقی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے ہمیں مدعو کیا اور موقع عطا کیا. دیکھیے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی ذات بابرکات کی زندگی کا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساتھ اگر اس کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی بن کر اس زمین پر آئے تھے. اللہ تعالیٰ کی ایسی آیت تھے کہ جن کی زندگی میں حق کے معاملے میں کوئی ہمیں جھول نظر نہیں آتی. ایک مستشرق ہیں برٹن ریسل، وہ اسلام کی جو انہوں نے تنقیدی مطالعہ کیا یا تنقیدی جائزہ انہوں نے لکھا، اس میں انہوں نے اسلام کے حوالے سے بہت رقیق حملے کیے، اور جو ادبی طبقہ ہے وہ جانتا ہے کہ وہ اسلام کے بڑے سری اور کھلم کھلا دشمن رہے ہیں. لیکن جس وقت انہوں نے اسلامی تاریخ میں سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت کو پڑھا، آپ کے خطبات کو پڑھا، اقوال کو پڑھا، اور جنگوں میں آپ کی بہادری کو دیکھا اور عبادت میں آپ کی عاجزی کو دیکھا، اس حسین امتزاج کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ برملا یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، کہنے لگے کہ مجھے حیرت ہے کہ مسلم قوم کے پاس علی جیسا رہنما موجود ہے، علی جیسے رہنما کی سیرت کی روشنی کے ہوتے ہوئے بھی اگر مسلم قوم اندھیروں میں بھٹک رہی ہے تو اس کا اپنا مقدر ہے. پھر اس نے تاریخی الفاظ کر اس نے کہا کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت کو عیسائی پڑھ لیں تو اس وقت دنیا میں جتنے بھی گرجا گھر ہیں ان گرجا گھروں میں سے بھی علی کی محبت کی خوشبو آنے لگ جائے، اور ایک ایک عیسائی حضرت علی المرتضیٰ کی محبت، ان سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور ان کے نعرے لگانے پر مجبور ہو جائے گا. تو ایسی شخصیت کہ جس کی حکمت کا اعتراف، جس کی وزڈم کا اعتراف، جس کے علم کا اعتراف دشمنوں نے بھی کیا، وہ واحد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے. اور اگر آپ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو حضرت علی المرتضیٰ کی وہ واحد ذات ہے جن کے فضائل میں قرآن مجید کی سب سے زیادہ آیات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی کے مطابق
300 آیات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے حق میں نازل ہوئیں، آپ کی فضیلت میں نازل ہوئیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے فضائل حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بیان فرمائے، اتنے کسی اور صحابی کے فضائل ہمیں تاریخ کے اندر نہیں ملتے۔ یہ واحد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی شخصیت ہے اور آپ کی ذات ہے کہ آپ کے اگر آپ کسی ایک قول کو ہی لے لیں، مثال کے طور پر جس موسم میں ابھی ہم ہیں، میں نے جب آپ کا ایک قول پڑھا تو آپ یقین جانیے اس پر پھر میں نے میڈیکل ریسرچ کو پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ 14 صدیاں پہلے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جب ہمیں حکمت کی مسند پر نظر آتے ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے طب ساری کی ساری ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب سردیوں کی ابتدا ہو، جب سردیاں ابتدا میں ہوں تو اپنے جسم کو ڈھانپو اور اپنے آپ کو بچاؤ سردی سے، لیکن جب سردیاں جا رہی ہوں تو پھر سردی کو انجوائے کرو، کہ وہ سردی جو ہوتی ہے وہ تمہیں راحت بخشتی ہے اور تمہارے مسام کھلتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے، آپ اس پر پھر میڈیکل ریسرچ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو شروع کی سردی ہے وہ وبائیں لے کے آتی ہے، اور جاتی سردی جو ہے چونکہ بہار کا موسم ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میڈیکلی آپ اس کو دیکھیں، اب یہ صرف ایک قول ہے، آپ اقوال کو پڑھتے جائیں، آپ کے خطبات کو پڑھتے جائیں، اور آپ نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں قرب قیامت کے حوالے سے آپ کے جو خطبے ہیں، آپ کو ایسے لگے گا جیسے علی المرتضیٰ آج کے دور میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ شاہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ تو اولاد بھی ہیں مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی، آئیں خیرات مانگتے ہیں باب مدینۃ العلم کے دروازے سے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شاہ صاحب بہت مہربانی آپ کی اور ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی احباب ہیں ان کا بھی شکریہ۔ یہ شاہ صاحب میں پروگرام کے شروع میں یہ بات کر رہا تھا کہ جتنے بھی اور موضوعات ہیں یا سوشل موضوعات ہیں ان پہ گفتگو کرنا بہت آسان بھی ہے اور وہاں کسی قسم کی ہچکچاہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ مولا کائنات جناب مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی ایسی شخصیت ہے کہ جن پہ بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے، کہ جن کو جناب امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا اخی فرمائیں اس دنیا میں بھی اور آگے بھی، اور جن کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برملا اعلان فرمائیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور ایسی شخصیت کہ جن کے لیے کبار صحابہ اور جید صحابہ جو ہیں وہ پکار اٹھیں کہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی شخصیت پہ گفتگو کرنا یا ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے اور ہمارے جو بلند مقدری ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں جو ہے یہ موقع ملا یا موقع ملتا رہتا ہے کہ آپ کے در کی گدائی کرنے کا اور آپ کے دروازے پہ علم کے حصول کے لیے دستک دینے کا۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خاص کرم نوازی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا اس حوالے سے کہ اکرم شاہ ہن موجاں لئیے، سبحان اللہ، اکرم شاہ ہن موجاں لئیے، پانچ تن پاک دے خادم رہیے۔ واہ واہ واہ۔ اکرم شاہ ہن موجاں لئیے، پانچ تن پاک دے خادم رہیے، اللہ نو پیارا لگدا جیڑا علی دا غلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ رہنما اصول ہے جو انہوں نے ہمیں عطا فرمایا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مقدر جو ہیں ان کا ستارہ ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ شاہ صاحب چونکہ آپ کا تعلق تصوف سے ہے، صوفیزم سے ہے، اولیاء کرام سے ہے اور درگاہ کے سجادہ نشین بھی ہیں آپ، حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات گرامی جو ہے وہ امام الاولیاء ہیں اور بینہما برزخ اللہ یبغیان کی تفسیر ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا تصوف میں
حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چونکہ امام الاولیاء ہیں، تو صوفیوں کے ہاں حضرت مولا علی پاک کی عظمت کے حوالے سے کیا کچھ ان کو سمجھا جاتا ہے، اور اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اولیاء اکرام کے تمام سلاسل، اور جب میں اگر اپنی بات کروں تو ہمارے دو جو سلاسل طریقت ہیں، چشتی قادری، دونوں کا جو تعلق ہے یا منبع ہیں وہ حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی ہیں، اور تمام سلاسل کے اولیاء اکرام اس بات کو یقین کی حد تک دیکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ جب تک مولا کائنات جناب مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نگاہ پاک کسی پہ نہیں ہوتی یا اس دروازے سے کسی کو ولایت کا جو ہے وہ خیرات نہیں ملتی، تب تک وہ اولیاء اکرام کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اولیاء اکرام کی صف میں شامل ہونا تو بہت بڑی بات، ان کی گدائی میں شامل ہونا بھی واہ بے شک، وہ بھی ان کی نظر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جہاں تک آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جناب کی ذات گرامی امام الاولیاء ہے، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اتنی بڑی شاید بات نہ ہو جتنی یہ ہے کہ جناب کی اولاد میں سے 11 امام بھی موجود ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مطلب 11 اماموں کے آپ والد گرامی بھی ہیں۔ تو جہاں آپ 11 ائمہ اکرام کے والد گرامی ہیں، وہاں اولیاء اکرام تو ان کے گدائی کا جو ہے وہ دم بھرتے ہیں۔ جس طرح حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے سر پہ جو امامہ پاک ہے اس میں جناب امام پاک کے جوڑے مبارک ہیں، اور اس کی وجہ سے میری کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب معروف کرخی کی کوئی دعا رد اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کا جو امام پاک ہے اس میں جناب امام علی رضا علیہ السلام کے جوڑے مبارک موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے ساری مہربانیاں ہو رہی ہیں۔ تو جب تک ہم تمام سلاسل طریقت اس چیز کو ذہن نشین نہیں کرتے یا اس چیز کو مان نہیں لیتے کہ جو سرداری ہے اولیاء اکرام کی یا ولایت میں جو سرداری ہے وہ جناب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی ذات گرامی کے پاس ہے، تب تک وہ اس منزل کو پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ میں حضور یہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت واصف نے کہا تھا نبی تھے علی کو علی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولا کائنات کی گدائی اور وہ بہت بڑا مقام ہے، حضرت مولا کائنات کے گداؤں کی صف میں آ جانا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ واہ واہ بے شک۔ کوئی بندہ اگر 14 صدیوں بعد بھی ان کا ذکر کرتا ہے، ان کا نام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی اس کی عبادت شمار کرتا ہے۔ آپ صرف نام علی کے ساتھ دیکھیے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ بے شک جب تک بندہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین نہ ہو ان کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتا۔ آپ اندازہ کیجئے مولا کائنات کا وہ کیا کردار تھا کہ آپ کے بیٹے حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام، سبحان اللہ، ان کے بارے میں حضرت نصیر ملت نے کہا تھا کہ تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کے گھر میں 3 بیٹے، حضرت علی اکبر بڑا بیٹا اکبر، نام کیا ہے؟ علی۔ علی چھوٹے بیٹے زین العابدین، نام کیا ہے؟ علی۔ ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی باپ کے 2 بیٹے، پہلے علی اکبر بڑا علی، علی اوسط درمیانہ علی، تیسرے علی اصغر چھوٹا علی۔ سبحان اللہ، علی چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ بڑے بڑوں سے بڑا ہے۔ آج اتفاق سے حضرت علی اصغر علیہ السلام کا یوم ولادت بھی ہے کہ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا۔ سوری ٹو انٹرپٹ، میں یہیں پر ایک شعر بھی آپ کی نظر کر دیتا ہوں، شاہ صاحب کی نظر بھی، کہ حضرت علی اصغر اس گھر کا بچہ
جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اصغر کی سمت دیکھ کر کہتی تھی کربلا، اصغر کی سمت دیکھ کر کہتی تھی کربلا، جیتے گا آج وہ جو کبھی لڑا بھی نہ ہو۔ اور ایسا کوئی خطیب ہے شبیر کے سوا، ایسا کوئی خطیب ہے شبیر کے سوا، جو حجت خدا ہو اور بولتا بھی نہ ہو۔ دیکھیے اسی پر وہ ایک گرا ہے کہ اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، اور جنگ جو سب سے بڑا بعد میں آتا ہے صدا، اس لیے جنگ میں تاخیر سے آئے اصغر۔ اللہ تو آپ ایک ہی گھر کے اندر دیکھیے 3 علی ہیں، اور پھر ائمہ اہل بیت کا تذکرہ شاہ صاحب نے فرمایا حضرت امام علی الرضا علیہ السلام، اور اس میں کسی قسم کی کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب تفسیر مظہری حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ کائنات کے اندر جو شخص بھی ولایت کا تاج پہنتا ہے، جب تک 12 ائمہ میں سے کسی ایک امام کے در کی گداگری یا ان کے دستخط نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کی سند عطا نہیں فرماتا۔ ان ائمہ میں سے آپ دیکھیں کہ 12 ائمہ اہل بیت ہیں، پہلے امام تو مولا علی خود ہیں، ان کا نام علی، جی بے شک۔ اس کے بعد دیکھیے امام حسین کے بیٹے، ان کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین، سبحان اللہ۔ 2 امام علی، تیسرے دیکھیے حضرت علی النقی علیہ السلام، ان کا نام بھی علی، اور چوتھے آپ دیکھیے حضرت امام علی الرضا علیہ السلام، ان کا نام بھی علی۔ سبحان اللہ۔ ایک گھر کے اندر بار بار علی 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 علی، اس کا کیا مطلب ہے کہ گھرانہ اہل بیت کا ویژن یہ تھا کہ بنو امیہ لوگوں کو کاٹ رہے ہیں کہ تم اپنے بچوں کا نام علی نہ رکھو، ہم اپنے بچوں کا ایک کو مارو گے اس کا نام علی، اس کے بعد اگلا آئے گا اس کا نام بھی علی، پھر آئے گا پھر علی، سبحان اللہ۔ تو تم جتنی مرضی کوششیں کر لو، اہل بیت کے گھر میں علی پیدا ہوتے رہیں گے، اور پھر اہل بیت کے تتبع میں محبان اہل بیت نے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہیں بہلول دانا ہوئے، کہیں معروف کرکھی ہوئے، اور اس طرح کے اولیاء کرام پیدا ہوتے گئے جنہوں نے اپنی نسلوں کے دلوں میں، جنریشنز کے دلوں میں حضرت علی المرتضیٰ کی ایسی محبت ڈالی کہ آج 14 صدیوں کے بعد بھی جب 13 رجب آتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم 12 ربیع الاول کے بعد واحد 13 رجب ہے کہ جس میں امت مسلمہ اتنی زیادہ خوشی مناتی ہے۔ بے شک، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر یہ مومنوں کے ایمان کا تقاضا ہے، وہیں پر یہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے قرب کی نوید ہے کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اہل بیت کی طرف مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ شاہ صاحب کیا کہنے حضور۔ میں شاہ صاحب آپ کی جانب بڑھتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات کی سیرت پاک یقیناً ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ پوچھنا چاہوں گا فی زمانہ آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے آپ کیا میسج دیں گے، کیا پیغام دیں گے کہ آج کتنی ضرورت ہے حضرت مولا کائنات کی سیرت کو اپنانے کی؟ اصل میں شاہ صاحب جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں روزمرہ زندگی میں، جس جگہ جس پوائنٹ پہ جس حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے تو جناب مولا کائنات کی سیرت پاک آپ کی رہنمائی فرمائے گی، اور اس میں آپ کو جو آپ کا کردار پاک ہے اس سے آپ کو روشنی ضرور ملے گی۔ اور اگر یہ چیزیں ساری ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں یا امت مسلمہ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ اس چیز کو روکا جا سکے یا امت مسلمہ کو پروان چڑھنے میں یا ان کی عظمت کو سامنے لانے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ رہ نہیں جاتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی کے حوالے سے جس شعبے میں بھی آپ موجود ہیں، جس شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں، وہ صحافت ہے، وہ وکالت ہے، وہ تعلیم ہے، وہ کوئی بھی شعبہ ہے ایسا، اس میں آپ اگر اس دروازے سے وہ روشنی حاصل کر لیتے ہیں یا اس دروازے پہ آپ دستک دیتے ہیں تو آپ کو ہر قسم کا نالج ملے گا، آپ کو ہر قسم کی رہنمائی ملے گی، آپ کو ہر قسم کی گائیڈنس پرووائڈ کی جائے گی، اور آپ کو قیادت کے وہ جوہر جو ہیں وہ جو وہاں سے آپ کو مل سکیں گے وہ آپ کو کہیں سے دستیاب نہیں ہوں گے۔ بہت خوب شاہ صاحب۔ حضور آخر پر میں چاہوں گا کہ ایک دل کی بات
اپنے من کی بات، ایک میسیج اور پیغام کیا دیں گے آپ؟ رجب شریف کے حوالے سے تو ایک ہی پیغام ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ذکر پاک اور آپ سے محبت کرنا جہاں ایمان کا تقاضا ہے وہیں عصر حاضر کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ آج طاغوتی قوتیں، یہودی لابی اور جتنا بھی عالم طاغوت ہے، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی محبت کو ختم کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دل کے اندر علی آ جائے اس میں بزدلی نہیں رہتی، اللہ اکبر۔ اور اس وقت مسلمانوں کی یہود کی پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں کے بچے بزدل ہو جائیں۔ آپ کو اور مجھے اور تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے نام کو، آپ کی محبت کو حرز جہاں بنائیں۔ جہاں یہ ایمان کا تقاضا ہے وہیں عصر حاضر کی ضرورت ہے۔ آپ ایک دفعہ یقین جانیے نعرہ مستانہ بلند کریں گے حضرت علی کے نام کا، تو میرا ایمان ہے کہ یہود کے گھروں کے اندر اس سے ماتم کی جو صف بچ جاتی ہے اور سوگ کا سما ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک بندے کے دل سے حضرت علی کا نام مٹانے کے لیے بلا شبہ وہ سینکڑوں ڈالرز خرچ کر رہے ہیں۔ جی بے شک۔ اگر آپ ایک دفعہ نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں تو گویا آپ ان کی سرمایہ کاری کو آگ لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ حضور قبلہ پیر صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت مرحمت فرمایا۔ محترم ناظرین، آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک تھے علامہ میثم احمد صاحب اور حضرت صاحبزادہ پیر سید امیر حسن شاہ صاحب خوارزمی۔ میں بار دیگر حضرات کا ممنون و مشکور بھی ہوں، اور جہاں علامہ صاحب نے بات آپ لے آئے میں بس وہیں پر اختتام کرتا ہوں کہ فی زمانہ اگر امت یہ چاہتی ہے کہ کسی نقطے پر اکٹھی ہو جائے اور اپنے درمیان میں سے تفرقے کو ختم کر دے اور یکجا ہو کر کے پوری دنیا میں حضرت رسالت معاب کے دین پاک، دین اسلام کے علم کو بلند کر دے، تو امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت مولا کائنات کے نام نامی اس میں گرامی پر اکٹھی ہو جائے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ذہنوں میں اگر حق کی قدورت ہی نہ ہوتی، شکلوں میں وہ ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی، کرتے جو سبھی لوگ پیار علی سے تو دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ آج کے اس پروگرام کے اختتام پر معظم علی امیری صاحب حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ ناز میں اپنی مودتوں اور عقیدتوں کا اظہار منقبت کی صورت میں پیش فرمائیں گے، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو ہدایت ٹی وی کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ مشکلوں کا ہے حل علی مولا، مشکلوں کا ہے حل علی مولا، نہیں جس کا بدل علی مولا، نہیں جس کا بدل علی مولا، مشکلوں کا ہے حل علی مولا، نہیں جس کا بدل علی مولا، نہیں جس کا بدل علی مولا، جس کی خوشبو حسن حسین و عباس، جس کی خوشبو حسن حسین و عباس، کیا حسین ہے کمل علی مولا، کیا حسین ہے کمل علی مولا، نہیں جس کا بدل علی مولا، نہیں جس کا بدل علی مولا، تیرے قدموں میں میری خواہش ہے، تیرے قدموں میں میری خواہش ہے، جان جائے نکل علی مولا،
جان جائے نکل علی مولا نہیں جس کا بدل علی مولا نہیں جس کا بدل علی مولا ایک تیرے نام کے وسیلے سے ایک تیرے نام کے وسیلے سے میں گیا ہوں سنبھل علی مولا میں گیا ہوں سنبھل علی مولا نہیں جس کا بدل علی مولا نہیں جس کا بدل علی مولا میں نے ساجد جو دل سے یاد کیا میں نے ساجد جو دل سے یاد کیا بن گئی یہ غزل علی مولا بن گئی یہ غزل علی مولا نہیں جس کا بدل علی مولا نہیں جس کا بدل علی مولا مشکلوں کا ہے حل علی مولا مشکلوں کا ہے حل علی مولا نہیں جس کا بدل علی مولا نہیں جس کا بدل علی مولا کہتا ہے خدا کہتے ہیں نبی ہر قل کی صدا